وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. پہلے زمانے میں کہتے تھے جی یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اسرائیل کی. اب تو وہ خود بول رہے ہیں. خود اپنی آپ کو گزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس مجمع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، تو صحابہ کرام کے متعلق ایک جو محبت کا پیغام ہے وہ جائے گی. یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے. بات یہ ہے کہ حضرت یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. جس کا صحابہ پہ یقین ہے وہ مسلمان ہی نہیں. صحابہ کا یقین حضور کے یاروں میں نہیں یقین تو کیا بات ہے. یہ تو پہلا ہے. اس پر محفل میں نا ایک گفتگو اس پر ضرور کیونکہ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات دنیا بھر میں پھیلی ہے وہ تو صحابہ کرام کے ذریعے، اور وہ جو فیض ان کا منتقل ہوا ہے بالکل صحیح بات. کئی حضرات کے ذریعے، پھر بالخصوص خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، معتزم، یہ اب دیکھیں نا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں. اب کو یہی کہے کہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بدامنی انتشار پیدا کرنے. ہمارا سلسلہ ہی جا کے سیدھا ابو بکر صدیق سے بلتا ہے رضی اللہ تعالی. سلسلہ ہی ہمارا ادھر سے جا کے پورا. اس لیے یہ ضروری. حضرت بھی نقش بندی ہے. ماشاء اللہ ہمارا سلسلہ حضرت بھی نقش بندی. میں آپ کو شجرا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر سے پڑا ہوا جی. بہت اچھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دربار شریف میں بھی حاضری دے. کبھی کوشش کریں کہ آپ ہمت بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی طرف اگر کوئی سفر رہا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی محفل کریں گے. وہاں آپ کو ضرور دعوت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں ضرور تشریف لائیں. ہمارا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑا سا موسم کیونکہ انتہائی زیادہ ٹھنڈا ہے، اوپر محفل تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. تو یہ تو جانتے ہیں حضرت ہر روز ہی ہمارے پاس محفل ہوتی ہے، ہر روز ہی ہزاروں بندے ہوتے ہیں ہر روز ہی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغام جب یہ والا جائے گا کہ صدیق کی شان بیان کرنا کیا بات ہے. بالکل صحیح. نسبت صدیقی بولنی چاہیے. بالکل صحیح. خلیفہ بلا فصل سے شروع اور اس عنوان پہ ایک اچھی خاصی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں بالکل صحیح. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا اور غار تک پہنچایا. اور یہ ان کا کمال ہے یا ان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو انہوں نے بلا شرکت غیر مسلسل دیکھا. اور اس کو میں پھر سب یوں کہتا ہوتا ہوں، ایک ہے آسمان کا چاند، ایک آسمان نبوت کا چاند. کیا بات. ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے نظریں اٹھا اٹھا کر، اس لیے کہ چاند آسمان پر ہے. لیکن ابو بکر چاند کو دیکھتے ہیں نظریں جھکا جھکا کر، اس لیے کہ مدینے کا اور آمنہ کا چاند ابو بکر کی گود میں ہے. اور یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ نہیں. آج ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے جالی دیکھی، ہم نے مدینہ دیکھا، ہم ان گلیوں سے گزرے. ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب باب السلام سے بندہ داخل ہوتا ہے، روزہ رسول جب آ رہا ہوتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تیز سے تیز تیز سے تر ہوتی ہیں. بندہ سوچتا ہے ابھی میں روزے پہ حاضر دوں گا، ابھی میں حاضر پکا کے روزے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جالی دیکھتے ہیں. یہ کیفیت ابو بکر سے گود میں رکھا اور رکھ کر تنے تنہا اکیلے ساری دنیا سے جدا کر کے اللہ نے ابو بکر اور حضور کو ابو بکر کی جولی میں سلا دی. اور دیکھیں ساری دنیا سو رہی ہے. حضور علیہ السلام جب پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر صدیق، آپ صدیق ہیں اس لیے میں یہ بات میرے دل کھل گیا کہ جب ابو بکر صدیق چڑھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، میں تو آپ کو اٹھاؤں گا. کیوں؟ یہ پتھریلے نکیلے پتھر ہیں، آپ کو لگیں گے. ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، پاؤں تو ابو بکر کے بھی تھے، پھر تو وہ بھی چمڑے گے. پتھر تو ان کو بھی لگتے تھے. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو لگے، میں تو خادم ہوں، آقا کو نہ لگے، کندھوں میں بٹھا دو. نبوت کا وزن اٹھانا کسی کی بس کی بات ہے؟ ایک ہی شخص ہے جس نے نبوت کا وزن اٹھا لیا، اٹھا کر چل پڑا اور چلتے چلتے. اچھا راستہ بھی صاف نہیں ہے، راستہ جو ہے وہ کٹن ہے. آج ابھی آپ پتہ نہیں وہاں گئے، میں گیا ہوں، یعنی غار سور تک میں گیا ہوں. ہاتھ میں بوتل ہو نا تو وہ اٹھائی نہیں جاتی، ندی کو اٹھا کر لے گئے. اور اب تو رستے بنے میں، رستے کیا سارے نکیلے پہاڑ تھے. اچھا پھر جب جا کے اندر گئے تو غار صاف کی اور حضور کو لٹا دیا. اب فطرت اور انسانی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر چل کے گئے ہیں اور حضور بیٹھ کے گئے ہیں، تو تھکاوٹ تو ابو بکر کو ہے. یہی جو چلتے ہیں
اب یہ لیٹ جائیں اور وہ بیٹھ جائیں, لیکن یہاں تو عشق کا اصول ہی کچھ اور ہے. واہ عشق کی ابتدا اور انتہا ابو بکر پہ. کیا بات ہے, کیا بات. فرمایا کہ نہیں آپ لیٹ جائیں. اب حضور علیہ السلام جگہ اتنی ہے, ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور وہ سب لیٹ گئے اور سر گود میں رکھ دی. یہ گودیں دو ہی مقدس ہیں, یا گود عائشہ ہے یا گود ابو بکر. کبھی ابو بکر کی گود میں حضور کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور کبھی عائشہ صدیقہ کی گود میں, اور وہاں پر سلا دیا. آپ کو پتہ ہے وہ چانپ آ گیا, کپڑے بالکل صحیح بات رکھ دیے, پھر کچھ نہیں بچا, پھر پاؤں رکھ دیے, ایڑی رکھ دی. تو وہ اس نے ڈس لیا, اس درد کی وجہ سے آنسو کرے, ہلے نہیں کھڑے. اب آنسو ابو بکر کے آ گئے رخسار پہ. اب آنسو پوچھتے ہیں کہاں گرے بھائی, گرے کہاں؟ صداقت کے آنسو ہے نا, عام تھوڑی ہے. اللہ نے کہا ابو بکر تیرے وفا کی انتہا کر دی, میں بھی تیرے انتہا کرتا ہوں. تیرے آنسوؤں کو بھی زمین پہ نہیں, چہرے رسول پہ گرا. ابو بکر صدیق کی آنسوؤں کی کتنی قیمت ہے, بڑی قیمت ہے. آج مدینے میں ہمارے آنسو گر جم کہتے ہیں, ہمارے آنسو مدینہ میں گرے. ابو بکر صدیق کے آنسو حضور کے چہرے پہ گرے, وہ زحا والے چہرے پہ, وہ زحا والے چہرے پہ, جس چہرے پر اللہ نے خلق تو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا. سبحان اللہ. کیا اور گر گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حضور جاگ گئے. محبوب کیا ہوا, پیارے کیا ہوا, صاحب نے ڈس دی. حضور نے کہا ادھر دو, کہاں ڈسا, ادھر دو, ادھر دو, کہاں ڈسا ہے. دیکھا, انگلی اٹھی, ہونٹوں سے لگی, لاب نکلا, صدیق کی ایڑی پہ لگایا. ہاں, کبھی یہ انگلی علی کی آنکھوں پہ لگی تھی اور کبھی یہ صدیق کی ایڑی پہ لگی. کیا بات. اب جو پاؤں ابو بکر صدیق کا اس جوتے میں گیا اور وہ جوتی زمین پہ لگی, میں تو اس جوتی کے منکر کو لانتی سمجھتا ہے. ابو بکر صدیق کیا بات, بالکل صحیح بات ہے. تو اتنی بڑی عظمت قدر منصب والے لوگ, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے صدیقیت ایسے ہود کر گئے صدیق کی سطح لگ رہی ہے. پتہ چل آپ کے یہاں 22 جمادی ثانی کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ 22 جماعت کے ثانی کو اگر سب ویسے اگر میرے 4 دن ہوتے ہیں نا زیادہ جو مصروف ہوتا ہوں, ایک جمعرات کو ہوتا ہے, ایک اتوار کو ہوتا ہے, ایک بدھ کو ہوتا ہے اور ایک ہفتے کو ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ڈیٹ ہونا تو میں ٹائم نکال سکتا ہوں, لیکن ان دنوں میں بہت بزی ہوتا ہوں. اصل 22 جمادی ثانی کو ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے. کہاں ہوگا آپ نے؟ یہ میرے خزن کا کہنا ہے کہ آپ یہاں اس حوالے سے وہ تو ہوتا ہے, اس کا عنوان ہی رکھیں خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کا یوم وفات پہ. آج وہ تو ہوتا ہے, وہ دربار شریف ہے نا ہمارا, جتنے وہ پورے شیڈول کے ساتھ وہ ہوتا تو شیڈول میں پڑا ہوتا ہے. ہمارا اگر آپ سے رابطہ رہے نا, وہ اس میں باضابطہ قسم کے وہ ہمارے سے مفتی عمران رضی صاحب بھی وہاں بیٹھے اور علامہ فتح محمد علوی صاحب ہیں, وہ بھی. یہ تو سرکار جی تو بڑے پورے پراپر طریقے کے ساتھ. یہاں سے بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے جو آواز نکلتی ہے نا پھیلتی ہے, وہ آواز پھیلتی ہے, یوں نکلتی ہے جنگل کی, کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی. بالکل یہاں سے صدیق کی آواز جب اٹھے گی نا, سبحان اللہ, وہ کہاں پھیلے گی, وہ اپنا ایک مزہ آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کراچی کی طرف چکر لگایا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسے اس حوالے سے محفل ہو تو ہمیں یاد کریں, ضرور محفل کریں گے انشاءاللہ. اس محفل میں پھر ہم صدیق اکبر کی شان بیان کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں کس جگہ رہائش ہے؟ لانڈی میں, حیدرآباد. بھی آئیے گا ضرور, بتائیے ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں. ہماری تو محفلیں ہوتی ہیں, اس میں لاکھوں بندے ہوتے ہیں, ہزاروں میں ادھر لاکھوں گئے. انگلینڈ کی میں سب سے بڑی محفل اللہ کے رسول کے کرم سے میرے پاس ہی ہوتی ہے. اتنے بندے اکٹھے نہیں ہوتے, پاسبل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک لنڈن میں آپ گئے ہوں گے شاید, انگلینڈ کا چکر لگا ہوگا, برمنگھم کے اندر ایک بنگلی ہال ہے, اس کی سٹنگ کوئی پوری کر نہیں سکتا, کوئی کنسٹرکٹ سٹنگ کیا, باہر روڈوں پہ لوگ کھڑے تھے. یہ تو بس مہربانی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی ابھی محفل ہوئی تو آپ کو ضرور ایک بار بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پوری دنیا میں جاری ہماری سانس بھی آخری. ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ یہی بات ہے نا, سب سے پہلا محافظ ابو بکر صدیق, سب سے پہلے ہوئی. اور حضور علیہ السلام کے بعد جب ختم نبوت کے حوالے سے یہ شور اٹھا تو سب سے پہلا جو لشکر بھیجا وہ ابو بکر صدیق نے. حالانکہ اس میں جو بدری صحابہ تھے نا ان کو معافی تھی, لیکن اس میں وہ بھی شامل تھے. کیا بات, بدری شاہ نے کہا آج حضور کی
ختم نبوت کی بات ہے، آج کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا. بدری صاحبہ کو معافی تھی کہ وہ نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا یہ حکم ہے میرا. ابو بکر صدیق نے یہ مار ٹھیک ہے جی. میرا رابطہ نمبر میں آپ کا لے لیتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ راستے میں رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اپنا بھی کریے. جی میں لکھ میرا بیٹا